मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। जब मैं खामोश रहा तो मैं दिन भर के करहाने से मेरी हड्डियां घुल गईं। जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के करहाने से मेरी हड्डियां घुल गईं, क्योंकि तेरा हाथ रात दिन मुझ पर भारी था। मेरी तरावत गर्मियों की खुश्की से बदल गई। मैंने तेरे हुजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छिपाया। मैंने कहा, मैं खुदावंद के हुजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा और तूने मेरे गुनाह की बदी को माफ किया। इसीलिए हर दीनदार तुझसे ऐसे वक्त में दुआ करे जब तू मिल सकता है। यकीनन जब सैलाब आए तो उस तक नहीं पहुंचेगा। तू मेरे छिपने की जगह है। तू मुझे दुख से बचाए रखेगा। तू मुझे रिहाई के नगमों से घेर लेगा। मैं तुझे तालीम दूंगा। जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। मैं तुझे सलाह दूंगा। मेरी नजर तुझ पर होगी। तुम घोड़े या खच्चर की मानिद न बनो जिसमें समझ नहीं, जिनको काबू में रखने का साज दहाना और लगाम है, वरना वो तेरे पास आने की भी नहीं। शरीर पर बहुत सी मुसीबतें आएंगी, पर जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है, रहमत उसे घेरे रहेगी। आए सादिको, खुदावंद में खुश व खुर्रम रहो। आए रास दिलो, खुशी से ललकारो। कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ, सबके लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। शुक्रगुजारी है आपके लिए कि आप कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देखते हैं, और बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सब बहन भाइयों का जो इस खिदमत के लिए दुआ करते हैं। अब मुझे पता लग गया, मैं कमेंट्स देखता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे पता लगे कि कितने लोग देखते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसलिए कि कुछ लोग हैं जो मेरे लिए दुआ करते हैं। आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। शुक्रगुजार हूँ उन चैनल्स का, टीवी चैनल्स का, जहाँ से ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं। आप ज़रूर उनको ज़रूर आप फ़ोन कीजिए, उनको ज़रूर कहिए कि आप खुदा के शुक्रगुजार हैं उनके लिए। खुदा आज आपको बड़ी बरकत देगा। खुदा मुझ पर भी रहम करता रहेगा। ये सच है। आमीन।
بھائیوں بہنوں، آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جس سے مجھے بڑی برکت ملی، اور آپ سے بھی میں درخواست کروں گا کہ میری بات کو پہچاننا کہ میں کیا کہنا مانگ رہا ہوں اور خدا اس سے آپ کو کیا سبق دے گا۔ میرے والد، میرے پاپا جیمز مینویل ان کا نام تھا، سہارنپور چرچ میں وہ خدمت کرتے تھے۔ تو جب وہ چلے گئے، خدا ان کے پاس چلے گئے، میں بہت چھوٹا تھا، تو میں کہتا تھا کہ پاپا نہیں رہے۔ پھر میں نے یہ دعا ربانی سنی، اس کو دعائے ربانی کہتے ہیں، کہ آئے ہمارے باپ۔ لوگ تو یہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت کفر کی بات ہے، خدا کو باپ کہنا۔ خدا کسی کا باپ نہیں ہو سکتا۔ وہ دوری بہت دور تک ہے، ہم اس کے اتنے قریب نہیں آ سکتے، یہ بعض کا کہنا ہے۔ پاپا نے یہ دعا سکھائی تھی، خدا مجھے یسوع مسیح کی آئے ہمارے باپ۔ تو میں سوچا کرتا تھا کہ وہ باپ ہے، پاپا تو ہے نہیں، وہ باپ ہے۔ اور پھر بعد میں مجھے پتہ لگا یہ جو آرامی زبان میں یہ جو لفظ استعمال ہوا باپ کے لیے، اس کو ابا کہتے ہیں، ابا، باپ، بہت قریبی رشتہ ہے، ابا، پاپا۔ اتنا قریب آ سکتا ہے انسان خدا کے؟ خدا چاہتا ہے؟ وہ اتنا پاک، میں اتنا ناپاک، میں اس کے قریب آ سکتا ہوں، وہ میرے قریب آ سکتا ہے؟ پاپا، بہت سوچا کرتا تھا میں، جب مشکلیں آئیں زندگی میں، بہت مشکلیں آئیں، کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا آگے، کھڑا ہوں سمجھ میں نہیں آ رہا آگے جاؤں کہ کھڑا رہوں کہ پیچھے جاؤں، اس قسم کے اندھیرے میں سے گزرا۔ لیکن اب خدا کا شکر گزار ہوں، اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی، بہت اچھا ہوا، کیونکہ اس میں مجھے خدا کی وفاداری کا تجربہ ہوا ہے، اور وہ موقع تھا جب خدا کو میری زندگی میں کام کرنے کی آزادی رہی ہے، میں شکر گزار ہوں اس کا۔ تو پاپا کی بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے پاپا کے ساتھ میں جا رہا تھا، تو وہ تو اپنا سوچتے جا رہے ہوں گے کچھ، اور میں اپنا ایسے ہی پیر سڑک پہ مارتا جا رہا، کبھی کبھی کودوں کبھی کچھ۔ تو مجھے ایک بات ایسے کر پاپا نے مارا میرے، تو اس کے لیے خدا کا بہت شکر گزار ہوں۔ بہت زور سے تو نہیں مارا تھا، لیکن مارا تھا، اور کہا تھا کہ یہ جو گرد ہے اڑ رہی ہے ایسے کرنے سے، پیچھے آنے والوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو پیچھے آنے والوں کے لیے گرد و غبار اڑا رہا ہے۔ اب میں سوچتا ہوں اس کے بارے میں، میری زندگی کا دوسروں پر کیا اثر ہو رہا ہے۔ مجھے یاد ہے چھوٹا سا میں تھا، پاپا کے پاس گیا، ان سے کہا پاپا مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ بہت چھوٹا تھا میں، پتہ نہیں کہاں سے یہ خیال آیا۔ تو میں سوچا کرتا تھا جب مشکلیں بہت تھیں کہ خداوند ہے، پاپا جھوٹ نہیں بولتے تھے، پاپا کہتے تھے خدا تو ہے، کیسا ہے۔ پھر ایک دن سوچتے سوچتے میں نے یہ نتیجہ نکالا، آپ اس پر ہنس سکتے اگر ہنسنا چاہیں۔ میں نے کہا اگر خدا پاپا کی طرح ہے تو پھر تو ضرور اچھا خدا ہوگا۔ پاپا میں نے وہی تو دیکھا تھا، اور تو کچھ دیکھا نہیں تھا، خدا کو تو دیکھا نہیں۔ میں کہتا تھا اگر خدا پاپا کی طرح ہے ضرور اچھا ہوگا۔ بہت برسوں کے بعد کسی نے، جو اس چرچ کے ممبر تھے، اب بزرگ تھے، انہوں نے مجھے ایک بات بتائی، کہنے لگے بیٹا ایک بات بتاؤں میں تمہارے پاپا کے بارے میں، کہ ایک دفعہ انہوں نے
کلام سناتے سناتے کلام کے بارے میں ایک بات کہی تھی، کہتے میرے دماغ میں اٹکی رہ گئی کہ پاپا نے تمہارے یوں کہا تھا، کہتے ان کی مثالیں بڑی سیدھی سادی ہوتی تھی، سمجھ میں آ جاتی تھی، دل میں اتر جاتی تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ بیٹا خدا کا کلام میٹھی روٹی کی طرح ہے۔ روٹی میٹھی بھی تو بناتے ہیں نا، آپ نے تو کھائی ہوگی، بنائی بھی ہوگی بہنوں۔ میٹھی روٹی کی طرح ہے، جس طرف سے مرضی کھاؤ ادھر سے میٹھی لگے گی، چاہے جدھر سے مرضی کھاؤ۔ یعنی کلام یہ آپ پیدائش سے لے کر مکاشفت تک میٹھا ہے۔ مگر لوگوں کے اپنے اپنے پسند بھی ہوتی ہے، کسی کو کسی حصے سے برکت ملی ہے، کسی کو کسی حصے سے۔ کچھ لوگ ہیں جو زبور 23 بہت پیار کرتے ہیں، اس کو ہے بھی بہت پیارا، خداوند میرا چوپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی، اور آخر میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ اتنا خوبصورت زبور ہے یہ۔ پہلا زبور مبارک ہے وہ جو خداوند کی شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، جو شریروں کی راہ پر نہیں چلتا، مشورہ دینے والوں کا دھیان رہتا ہے یہ کون ہے، ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، یہ میری جگہ نہیں ہے۔ اس کے لیے لکھا سو جو کچھ وہ کرے بار بار ہوگا۔ اتنے پیارے پیارے زبور ہیں، 119 زبور، 176 آیتیں اس کی۔ بھائی کمال کی نظم لکھی ہے خدا کے بندے داؤد نے، کمال کیا ہے۔ اس میں عرفان بھی ہے، شاعری کا کمال بھی ہے، سارا جدھر سے مرضی لو میٹھا۔ لیکن میں آپ کو خدا کے کلام کا ایک حصہ پڑھ کے سناؤں گا جس سے میں کہہ سکتا ہوں شاید روز ہی مجھے برکت ملتی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ آپ سنیے، کہا کرتے ہیں کہ دل کے کان سے سنیے، ہمتن گوش ہو کے سنیے، اس پہ غور کیجئے میرے ساتھ، بڑی برکت ملے گی۔ یہ ہے زبور 32، 34 بھی بہت پیارا ہے، سارے زبور پیارے، ہر طرف سے میٹھا ہے یہ کلام، پر آج 32ویں زبور کی کچھ باتیں جو خدا نے مجھ پر ظاہر کی، ان پر میں نے غور کیا، مجھے بڑی برکت ملی۔ آپ نے سنا، میں نے پڑھا بھی وہ 32واں زبور۔ ذرا دیکھیے اس میں اس کا شروع کس قسم کا ہے اور اس کا آخر کیا ہے۔ جس شخص کو اس نے لیا ہے، جس پر ہاتھ رکھا ہے خدا نے، وہ کیسا تھا، اور دیکھو اس کا کیا بن گیا۔ اور بیچ میں جو خدا کا کام زندگی میں ہوا، کوئی کہے گا ارے یہ تو میری زندگی کی کہانی ہے، اور یہ میری زندگی کی کہانی ہے۔ مجھے یاد آتی وہ غزل، میری لاش بے کفن تھی، میں کسی کا کچھ نہیں تھا۔ یا کچھ نہیں تھا، میں کسی کا کچھ نہیں تھا، عطا کر دیے آسان۔ خدا ان کا شکر ہے، خدا ان کا شکر ہو، خدا ان کا شکر ہو، کہاں سے اٹھا کے کہاں لے آتا ہو۔ شروع کیسے ہوتا ہے؟ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، خطا کار، جس کا گناہ ڈھانکا گیا، گناہ گار۔ مبارک جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا، بدکار۔ جب ہاتھ رکھا اس پر تو مجھے یاد آتی وہ کہانی، کوڑی یسوع مسیح کے پاس آگے، پتہ نہیں کیسے شہر میں گھس گیا وہ، تو کہہ رہا ہے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس کو معلوم تھا اگر کسی اور کو میں نے چھو دیا وہ ناپاک ہو جائے گا۔ خدا ان کو معلوم تھا اس کی جسارت، اس کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ مجھے چھوئے۔ لیکن دیکھو کس قسم کی پاکیزگی خدا یسوع مسیح کی کہ اس پر ناپاکی کا اثر نہیں ہوتا۔ ایسا بھی کوئی ہوا ہے؟ پاک لوگ دور رکھتے ہیں اپنے آپ کو، دوسروں کو دور رکھتے ہیں۔ خدا بھی ایسا ہی ہے؟ نہیں، اس نے اپنے آپ کو اپنے کلام میں ظاہر کیا۔ خدا یسوع مسیح نے اسے چھو دیا، مجھے چھوا تھا کوڑھی کو اس نے، اس لیے مجھے یہ زبور اچھا لگتا ہے۔ کیا حالت؟ گناہگار، بدکار، خطا کار۔
یہ حالت. اور دیکھو آخر میں کیا ہوا ہے, ان کو کہہ رہا ہے آئے صادقو, خداوند میں خوش و خرم رہو, آئے راست دلو, راست دلو, صادق, راست دل, صداقت کا لباس پہنا دیا اور باطن میں صداقت پیدا کر دی. دیکھو صادق ہو, اپنی صداقت سے ڈھانک دیا اسے, اور دل میں کیا پیدا کر دیا, راست دل, دل میں راستی, کہاں سے اٹھا کے کہاں لا بٹھایا, عطا کر دیے مقام آسمانی, گناہگار کو خاک پر سے اٹھایا, مسیحا نے اپنے گلے سے لگایا, اٹھا کے کہاں سے کہاں لا بٹھایا, عطا کر دیے مقام آسمانی. کیسے ہوا وہ؟ سب سے پہلی بات یہ دیکھنی پڑے گی کہ ایک وقت تھا اس گناہگار کی زندگی میں, میری زندگی میں, جب بڑا مشکل تھا اپنے گناہ کا اقرار کرنا. ہم اپنے گناہوں سے چھوٹتے اس لیے نہیں کیونکہ ان کو چھپاتے. ارے جو چھپا رہا ہو وہ چھوٹے گا کیسے؟ اس لیے نہیں ہم اپنے گناہوں سے چھوٹ سکتے, اور اس کے جو نتائج ہیں, گناہ کے نتیجے جو ہیں, ان سے بچ نہیں سکتے کیونکہ ہم ان کو چھپاتے ہیں دنیا سے, اور اپنے آپ سے بھی چھپانا مانگتے ہیں. ہمیں بھی یاد نہ آئے, لوگ ہماری تعریف کر دیں کہ جی ہم تو بہت اچھے ہیں, بہت دعا کرنے والے, بہت کلام سنانے والے, بڑی خیرات دینے والے, جی بڑا روزہ نماز سب کچھ, میں گرجے تو چھوڑتا ہی نہیں, کبھی جانا ضرور جاتا. یہ ساری چیزیں دوسرے جب کہیں تو اچھا لگتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. ہم اپنی راست بازی سے انہیں چھپا رہے ہیں, چھوٹ نہیں سکتے. کہتا لکھا ہے کہ جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کرانے سے میری ہڈیاں گھل گئیں, کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا, میری تراوت گرمیوں کی خشکی سوکھ گیا اندر سے. میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو چانچے پایا. میں نے کہا خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا, تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا. ارے دانائی سب سے بڑی یہی ہے, حکمت اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے, معرفت اگر پہچان ہے تو یہ ہے کہ میں گناہگار ہوں, بچ نہیں سکتا, میں اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا, میری راست بازی کبھی کافی نہیں ہوگی, میں ترازو میں کم نکلوں گا. وہ کیسی مبارک بے چینی اور بے قراری ہے کہ انسان کہے کہ میرے گناہ کی وجہ سے میری ہڈیوں میں جان نہیں ہے, خشک ہو گیا میرا سب کچھ ہوتے ہوئے ایسا لگتا کچھ نہیں ہے. بہت مبارک نوبت ہے وہ. آپ کو اس کا تجربہ ہے کہ نیند اڑ گئی, خشک ہو گئی زبان, ایک طوفان آ گیا, آنسو نہیں تھم رہے, اور ہائے ہائے خدا کے حضور ہو رہی, ہائے 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 خدا مجھ پر رحم کر, ہائے خدا میں جانتا ہوں, مجھے معلوم اس کا تجربہ ہے, ہائے میں کیسا کم بخت انسان ہوں. یہ پہلا قدم ہے. تبدیلی سے پہلے توبہ ضروری ہے, تقدیس سے پہلے توبہ ضروری ہے. یہ زبور میں بتایا گیا, توبہ کرو, مان لو اپنے گناہ کو. ارے وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے مانگ رہا ہے تم سے, دروازہ کھول, دروازہ کھول, دروازہ کھول. دل کو سخت نہ کر. دیکھ تو وہ کہاں سے اٹھا کے کہاں لے جائے گا, دیکھ تو تیرا پھٹا ہوا دامن ہے, اس میں تو کچھ آ بھی نہیں سکتا, لیکن وہ تجھے سب کچھ دے گا. یہ ہے زبور 32, اس میں یہی کہا جا رہا ہے. اور اس شخص کو مبارک کہا گیا ہے, مجرم کو مبارک قرار دیا گیا. کون سا مجرم؟ جس نے خطا کی ہے, جس نے بدکاری کی ہے, گناہ کیا ہے. اس بدکار کو مبارک کہہ رہا خدا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے گناہوں کو اس کے سپرد کر دیا ہے. جب تک
میں اپنے گناہوں کو اس کے سپرد نہ کروں. یسوع مسیح کے لیے یہی تو کہا گیا ہے. سب سے بڑے نبی نے جس کا نام تھا یوحنا، اس نے یہ کہا تھا یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اس کا کوئی گناہ نہیں، اس نے کبھی گناہ نہیں کیا. اس کے لیے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں. وہ کوئی توبہ کا بپتسمہ تھا؟ نہیں، مجھے توبہ کی ضرورت تھی. آسمان سے آواز آئی ہے میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا. مبارک وہ شخص ہے جو اس کی محبت کو پہچان کر کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کرنا مانگتا ہے، کیا لینا مانگتا ہے، کیا دینا مانگتا ہے، وہ مجرم کو مبارک قرار دیتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے جو توبہ کر لے؟ اب دیکھو اس کی تدریس و تقدیس اور تدریس کہتے ہیں درس سکھانا، تربیت کرنا. خدا ان کی تربیت کرتا، سکھاتا. کیسے؟ پہلے ان کا تحفظ کرے گا، چاروں طرف سے ان کی حفاظت کرے گا. کیسے لکھا؟ یہ لکھا ہوا ہے اس میں، اسی لیے دیندار ایسے وقت میں دعا کرے جب تم یقیناً جب سیلاب آئے تو اس تک نہیں پہنچے گا. تو میرے چھپنے کی جگہ ہے، تو مجھے دکھ سے بچائے رکھے گا، تو مجھے رہائی کے نغموں سے گھیر لے گا. تحفظ کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے. حفاظت اس لیے کرتا ہے تاکہ اس قسم کے ماحول میں وہ دیکھ سکے اور سن سکے اور پہچان سکے کہ خدا کیا کہہ رہا. ورنہ طوفان ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو کچھ سنائی نہیں دیتا. بڑا مشکل ہے یہ سننا کہ خدا کچھ کہہ رہا ہے. ہم خدا پہ اعتراض کرنے لگتے ہیں جب مصیبت آتی ہے. جب سیلاب آتا ہے تو ہمارے ایمان کو بہا کے لے جاتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں بڑے ایماندار تھے، مشکلیں ہو گئیں، دعا کا جواب نہیں آ رہا، اب انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا ہے، خدا پر اعتراض ہے. طوفان آیا، بہہ گیا ان کا ایمان. اس لیے خدا ان کا تحفظ کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، رکشا کرتا ہے، سنبھال لیتا ہے. چاروں طرف رہائی کے نغموں سے گھیر لیتا ہے. چاروں طرف گانے گا رہے ہوتے فرشتے اس کے، شیطان داخل نہیں ہو سکتا. کیا عجیب نظام ہے. توبہ کر، اب تجھے میں نے مبارک کہا ہے، تو مجرم تھی اب نہیں ہے. یہ دیکھ میں نے تیرے چاروں طرف گانے والے مقرر کر دیے ہیں، رہائی کے نغمے سنائی دے رہے ہیں تیری چاروں طرف. ابلیس اب تجھے چھو نہیں سکے گا، تو محفوظ ہے. میں نے تجھے محفوظ کر لیا، تو میری آنکھ کی پتلی کی طرح ہے. اس کے بعد پھر جب انسان آرام سے ہوتا ہے، خدا کی سننے کو تیار ہوتا ہے، تب کہتا ہے میں تجھے تعلیم دوں گا جس راہ پر تجھے، 8ویں آیت ہے، میں تجھے تعلیم دوں گا جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا، تجھے بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی. نظر نہیں لگے گی تجھے کسی اور کی. کس کی مجال ہے جو تیری طرف آنکھ اٹھائے. ابلیس تجھے دیکھ نہیں سکے گا، دور دور سے کرے گا جو کچھ بھی کرے گا. تو میری طرف دیکھتی رہے، میں تیری طرف دیکھتا رہوں. عشق نہیں ہے یہ، اگر محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے پھر؟ ارے یہ عشق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایماندار اس کی طرف دیکھتے ہیں، وہ ان کی طرف دیکھتا ہے. ہوتے ہیں راز عشق و محبت انہی سے فاش. آنکھیں زبان نہیں ہیں مگر بے زبان نہیں. کچھ باتیں جو ایماندار، وہ جو مجرم تھے جنہیں خدا نے مبارک کر دیا، جنہیں محفوظ کر رکھا ہے، جن کی وہ تدریس کر رہا ہے، جن کو سکھا رہا ہے، ان کی آنکھیں اس کی طرف لگی رہتی. کیا بات ہوتی ہے؟ ارے جس سے ہوتی ہے وہی جانے، وہی جانے. مگر یہ سارے رشتے، سارے تعلقات خدا سب سے پیدا کرنا مانگتا. میں تجھے تعلیم دوں گا. جو تعلیم خدا دیتا ہے وہ یسوع مسیح کے بارے میں ہے. کوئی باپ کو نہیں جانتا، کوئی بیٹے کو نہیں جانتا، کوئی میرے پاس آ نہیں سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا اسے کھینچ نہ لے. جس خداوند یسوع مسیح پر بھروسہ آپ کرتے ہو، توکل کرتے ہی مان لے آتے ہو، اس کے بارے میں اگر کچھ جاننا ہے تو خدا سے پوچھو، وہ بتائے گا آپ کو. اور کوئی نہیں جانتا. میں تجھے تعلیم دوں گا، جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا. میں بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا. مت کسی اور کی صلاح سن، مت دل کی صلاح نہیں.
अरे दिल की निकाली हुई राहें आधे में छोड़ देंगी, बर्बाद हो जाएगा। मैं तुझे तालीम दूंगा, जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी। फिर देखो और कितनी प्यारी बात है, मग़फ़रत हो गई, तरबियत हो गई, तहफ़्फ़ुज़ हो गया, क़द्र मंजिलत बढ़ जाती है। कहां से उठा के कहां ले आ बिठा लिया। अरे कहां मुजरिम, कहां हड्डियां सूख रही हैं, कुछ नहीं रहा था। अब खुदा उनको क्या कह रहा है, जिसका तवक्कुल खुदामंद पर रहमत उसे घेरे रहेगी। और उनके कर आए सादिको, अरे तुम थे मुजरिम, ठीक है अब नहीं हूं, मैंने तुम्हारे गुनाह उठा लिया, मैंने तुझे बख्श दिया मेरी बेटी। रास दिलो, तुम्हारे लिए मसरत है, तुम्हारे लिए खुशी है, तुम्हारा सब कुछ खुश्क हुआ जा रहा था, सब कुछ खाक में मिला दिया था, अब खुशी बनाओ। क्यों? अरे मैंने तुम्हारा बोझ उठा लिया, मैंने तुम्हारा गुनाह ले लिया, मैंने तुमको मुबारक ऐलान कर दिया है, अब से तू मुबारक है मेरी बेटी, मेरे बेटे तू मुबारक है। कैसे करोगे खुदा का शुक्र इस मेहरबानी के लिए? ये खुदा की वो मोहब्बत है जो जिस्म में जाहिर हुई है, और उस जिस्म का नाम है यीशु। ज़बूर 23 में एक दस्तरखान का जिक्र है, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछा। खुदा दस्तरखान बिछाता है, खिदमत करता है खुदा। ये किसने कह दिया? और कोई कहेगा शर्म करो, अपना मुंह बंद रखो, खुदा के लिए ऐसी बात। ये वो बात है जो खुदा यीशु मसीह में जाहिर हुई है। उसने तो अपने शागिर्दों के पांव धोए थे, और ये भी कहा था कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। ऐसा है तुम्हारा बाप, दस्तरखान बिछाता है। दाऊद कह रहा है दुश्मन देखते के देखते रह जाते हैं कि इस गुनाहगार को उठा के देखो कहां पहुंचा दिया खुदा ने। ये कहां का इंसाफ है? एक शरीयत है, एक शफकत है। शरीयत के एतबार से कोई वहां नहीं पहुंच सकता, किसी की हिम्मत नहीं है, किसी ने शरीयत को पूरा नहीं किया। ये तो खुदा की शफकत की बात हो रही है। उसने कसम खाई है, मुझे अपनी हयात की कसम, गुनाहगार की मौत से मुझे कुछ खुशी नहीं, वो जो मुजरिम है मैं उसे मुबारक ठहराता हूं। उसमें लिखा दस्तरखान बिछाता हूं। उस पे क्या क्या है हमारे लिए? हमारी रूह की खुराक, हमारी रूह की ताजगी के लिए, हमारी इशरत के लिए, रूह की इशरत के लिए, मसरत के लिए, खुशी के लिए, लज्जत के लिए क्या है? मग़फ़रत है, माफ़ी। मैं ही वो हूं जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूं, मैं तेरी खताओं को याद नहीं रखूंगा। और देखो दस्तरखान पर क्या है? तदरीस का इंतज़ाम है, सिखाए जाने का, तरबियत का। बहुत बड़ा गिफ्ट है ये, बहुत बड़ा इनाम है कि खुदा किसी को खुद सिखाए। रात को वो उसके कदमों में बसर करे वक्त, खुदा उसे कह दे और फिर वो जाके दुनिया के लोगों को बताए। खुदावंद फरमाता है ये कहे यार, जिन्हें वो खुद सिखाता उनकी जिंदगी में ये बात नजर आती है। फिर देखो दस्तरखान पर तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त है। बहुत बड़ी नेमत है कि खुदा किसी की हिफाजत करे। फिर देखो उसकी कदर व मंजिलत, कहां से उठा के कहां ला बिठाया। कहां मुजरिम, कहां मुबारक, कहां मौत, और अब राहत है, मुसर्रत है। आपके लिए है, सबके लिए है। मुबारक है वो जो सुन रहा है, मुबारक है वो जो उसे कह दे आए खुदा हूं मैं भी तैयार हूं। ये सब कुछ आपके लिए मेरे प्यारे भाई।
میری پیاری بہن تمام دنیا کے لیے ہے. خدا نے جہان سے محبت رکھی ہے اور یہ اس کی محبت کا تحفہ ہے, انعام ہے, مفت ہے, سب کے لیے.